بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اب تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ دم درود کام کر گئے اور 23 گھنٹے جڑے نے وہ اتھے رہ گئے، لیکن عمل دونوں جاری ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ چارلی بردرز نے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو گھما کے رکھا ہوا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ چکر چ آ گیا ہے، پتہ نہیں چکر کیا ہے، وہ انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی ہون کی جانا ہے، ہو کی رہا ہے۔ یعنی باتیں کچھ ہیں، بتائی کچھ جا رہی ہیں، ہو کچھ رہا ہے، نظر کچھ آ رہا ہے۔ اللہ ہی جانے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کوئی جادو چل گیا پاجی۔ یہ اس بار میں بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں چارلی بردرز میں نے جو نام لیا ہے، یہ نام میں نے نہیں دیا سر، یہ نام ایک آڈیو لیک ہوئی ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی۔ 13 منٹ 39 سیکنڈ کی وہ آڈیو ہے، اور اس آڈیو کے اندر خاص بڑے رومانٹک ہوئے نپائن، ٹھیک ہے۔ وہ اب مبینہ طور پر آئلہ ملک صاحبہ کے ساتھ جو گفتگو کی جا رہی ہے، اس میں آئلہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے الزامات کچھ لگائے ہیں، اور جب وہ ذکر کر رہی ہیں ہارس سٹیل مل کا اور حمیش خان کا، یہ بڑا مشہور ایک کیس ہوا تھا ہارس سٹیل مل والوں کا اور حمیش خان کا۔ یہ پنجاب بینک کا ایک سکینڈل تھا سر، اس میں کافی سارے اربوں روپے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے سن، تو کسی نے پتہ نہیں سے لگا۔ ایک ایسے پتے کے اوپر اربوں روپے جاری کر دی گئے تھے قرضے کے طور پہ، جڑا پتہ پائن کتے ایگزسٹ ہی نہیں سی کرتا، جو جگہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ مثلا نہیں لکھتا انہوں نے کہ 662 سرور روڈ، ٹھیک ہے، یا ہالی روڈ، ایسے لکھ دیا، اور اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، صرف ایک ایڈریس سی اور اس کے بچے کچھ نہیں سی گا، اور اربا روپے جاری ہوئے سن۔ تو یہ اس طرح کا ایک سکینڈل تھا، بہت بڑا سکینڈل ہوا تھا، یہ پرویز الہی صاحب کے دور کا تھا۔ اس پر اس کا ذکر کر رہی ہیں ایکچولی کہ پولیٹیکل گوسپ جو ہے عمران خان سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان تینوں سمجھ نہیں آتی کہ تو اپنا جڑا نا لیڈر بننا ہے کہ نہیں بننا، تیرے کو پولیٹیکل گوسپ ہونی چاہیے۔ اور وہاں پر انہوں نے چارلی بردرز کا ذکر کیا کہ تم جانتے ہو چارلی بردرز کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو اس نے پھر بتایا، مبینہ طور پر آئلہ ملک صاحبہ کی آواز ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہیں چارلی بردرز، گجرات والے شجاعت صاحب اور پرویز صاحب۔ تو اس وقت وہ چارلی بردرز جو ہیں وہ سر ایک جڑا ہے وہ زرداری صاحب دے دل دا جانی بنے ہیں، تے ایک جڑا وہ عمران خان دے دل دا جانی بنے ہیں، یا کم از کم ان کے صاحبزادے چودھری محمد صلاح صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے دل کے جانی بنے ہوئے ہیں۔ کل انہوں نے ملاقات کی ہے اور عمران خان کے ساتھ، اور وہاں پر وضاحتیں دی ہیں۔ وہاں پہ عمران خان نے کہا کہ یہ سانو چکر نہ دیو، اے جڑا آ کے بیٹھ گیا عنایت اللہ لک سیکرٹری اسمبلی ایویں بیٹھ گیا آ کے، ہمیں آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا پائیں تسی فکر نہیں کرنی، میں تہاڈے نال ہاں، میرا ابا تہاڈے نال ہے، تسی گھبرانا نہیں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے۔ پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ اسمبلیاں توڑنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اب پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ جب طریقے عدم اعتماد آ جائے اس کے بعد اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے۔ دوسرے پاسے چودھری شجاعت صاحب ہیں، انہوں نے جناب زرداری صاحب دے دل نو اپنے قابو کیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو چودھری شجاعت کہے گا اسی وہ کریں گے۔ اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کے ذریعے زرداری صاحب نہیں، انہوں نے زرداری صاحب کے ذریعے نواز شریف دے دل دماغ تے قبضہ کیتا ہے۔ یہ عجیب چکر چل رہا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو چارلی بردرز کے گرد پاکستان کی پالیٹکس تقریباً پچھلے 1 سال سے گھوم رہی ہے، تقریباً 1 سال ہی ہو گیا، 8-9 مہینے تو ہوئی گئے نہ چلیں، ٹھیک ہے۔ 8-9-10 ماہ سے ایک جو ہے باقاعدہ ایک یہ 2 گجرات بردر آف گجرات ہیں جو کہ پوری پالیٹکس کو کما چھڑے جنہوں نے پھڑ کے ہیں، اور جن کے نام پہ ووٹ پڑتے ہیں، نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے یار، زرداری صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، یا بھٹو صاحب ظاہر ہے ان کے خاندان کے وہ سربراہ تھے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ آج بھی ووٹ پڑتا ہے، بے نظیر کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، یا یہ جو ہیں اپنا عمران خان ادھر نام پہ ووٹ پاتا ہے۔ تو بھائن اے دیکھو اے جڑے چونگے دیاں ادھر ادھروں سیٹاں لے کے منگ تنگ دیاں، ٹھیک ہے، اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہوں نے سارے کو کمایا ہے۔ یہ ہوتی سر سیاست، پاکستان کی پالیٹکس اگر کسی نے سمجھنی ہے تو وہ سر چارلی بردرز کی پالیٹکس کو دیکھے۔ اچھا، اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے سر کہ معاملہ جو ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس میرا ولاگ آئے گا تب تک یا عدالت میں جا چکا ہوگا یا چلا جائے گا، کیونکہ دیکھیں ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا، اور کانفلکٹ کے جہاں پیدا ہوا ہے وہاں پر دونوں اطراف کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔
تو پھر یقینی طور پہ معاملہ جو ہے وہ عدالت کے پاس جائے گا. یعنی وہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جاری اجلاس کے اندر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے. یہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں, سبطین خان صاحب. اور ان کی حمایت میں آگے ہیں حامد خان صاحب, ان کی حمایت میں سلمان اکرم راجہ صاحب. یہ بہت بڑے جو ہے وہ آئینی ماہرین ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اسپیکر ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے مقابلے کے اوپر جو ہے اپنا جو مسلم لیگ نون والے, ان کے جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب گورنر جس لے چاہے وہ لے سکتا ہے. تھی آرٹیکل 130 کا جو ہے کلاز 7(2) وہ پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اب یہ چیزیں جو ہیں اس کو طے کون کرے گا؟ ظاہر عدالت کرے گی. تو پھر معاملہ مجھے لگتا ہے کہ عدالت میں چلا جائے گا, اور وہاں پر جائے گا تو پھر سیاست جو ہے عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہوگی. پہلے بھی کھلوتی ہوئی ہے, ہوں پھر کھلوئے گی جا کے. اچھا, ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کل ایک اجلاس ہوا پرائم منسٹر کی زیر صدارت. اس میں تمام اتحادی جماعتیں جو تھیں وہ شامل تھیں, اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اگر اس کے مطابق جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گورنر کے حکم کے مطابق اجلاس نہ کیا گیا پنجاب اسمبلی کا, اور اعتماد کا ووٹ وزیر اللہ نے نہ لیا, تو پھر وہ ان کو وزارت اعلیٰ کا کام کرنے سے روک دیجیے گا, آفس انہوں دا بند کرتا جائے گا, اور ان کو کہہ دیجیے گا بھائیں تسی ہن گھر جاؤ, ظہور لائی روڈ تے اپنے گھر جا کے سو وہ سی ایم ہاؤس وڑن کی کوشش نہ کرنا, اسمبلی جو ہے ہم اس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے. اس طرح کی باتیں کی گئی. اوتے بھائیں اگوں پھر جواب فواد چودھری دا آیا. اب یہ ایک کانفلکٹ کی صورتحال بن جائے گی وفاق اور صوبے کے درمیان. تو اس لیے جو ہے وہ معاملہ ہر صورت میں عدالت ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ عمران خان بول رہے ہیں, اس صورتحال میں نون لیگ والے بول رہے ہیں, اس صورتحال میں پیپلز پارٹی والے بول رہے ہیں, اس صورتحال میں جو نہیں بول رہا, جنہیں ہیے بھی دندہ تو زبان نہیں چکی, ٹھیک ہے, وہ سر ایک ہی بندہ ہے, اور اسی کا سٹیک ہے سب سے بڑا. وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے چودھری پرویز لائی نے ابھی تک, جب میں آپ سے ولاگ کروں, ایک لفظ نہیں کیا پائیں, اور وہ چپ کر کے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. اب یہ ان کی جو خاموشی ہے نا, یہ بتا رہی ہے کہ پائن معاملہ گڑبڑ ہے, چنگا پلا گڑبڑ ہے, دال میں کچھ کالا ہے, بلکہ پوری لگتا ہے دال ہی کالی ہوئی پئی ہے, جن حالات خراب نے. اچھا, اب یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ پرویز لائی جو ہے وہ اسپیکر ہو جائیں گے, اور حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے وہ ہوں گے سی ایم پنجاب. یہ باتیں بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ویسے میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے. 10 ووٹاں والی پارٹی جہی ہے جو سی ایم ہو سکتا ہے, تو 7 ووٹاں والی پارٹی کا کیوں نہیں ہو سکتا جناب؟ وہ ان کی تو قومی اسمبلی میں بھی 58 سیٹس ہیں, اور ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے, تو پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتا ظہور؟ تو چیزیں جو ہیں اگر اس پر آرگومنٹ کرنے پہ آئیں تو بہت سارے آرگومنٹس موجود ہیں, اس لیے یہ باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. لیکن فیصلہ جو ہے وہ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری شجاعت صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان تقریباً ہوا پڑا ہے. گل انہوں نے یہ باہر کڈی کوئی نہیں, اور جو ہے وہ اپنے پتے کھول نہیں رہے. جیڑے جس صفحے انہوں نے فیصلہ کیتا نا, اس صفحے نو جناب لپیٹ لپوٹ کے نا انہوں نے بکل چ مار لیا, اور وہ بکل جیڑی ہے انہوں تالا مارتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے اس وقت تک معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز لائی صاحب جتنے پرسکون ہیں, اور جس طریقے سے ان کے صاحبزادے جا جا کے دے رہے نا اپنا کیا کہتے ہیں تسلیاں دے رہے عمران خان, اور ادھروں شجاعت صاحب کا صاحبزادہ جا جا کے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پرویز لائی نہیں ہوئے گا, میرا ماما نہیں ہوئے گا, ورنہ پھر میں نہیں جائے گا تہاڈے نال. تو اس سے یقین کریں کہ وہ پرانا 4-5 مہینے پہلے والا سین مجھے سارا یاد آ رہا ہے. انہوں نے رل مل کے نا بردرز آف گجرات, جن کو ایلا ملک صاحبہ نے چارلی بردرز کا نام دیا تھا, وہ سر انہوں نے ساری پالیٹکس کو گھماتا سی پڑھ کے. سارے بندے یقین کر گئے تھے کہ پرویز لائی دی تے چودھری شجاعت دا پئی کھڑکا ہو گیا, پائن کندا ہو گیا, دیوارہ ہو گیا, اور شجاعت صاحب نے اندر نہیں وڑن دیتا مون سلائی نو, سے جناب سالک دے نال منہ ماری ہو گئی. یہ ساری گفتگو ہر طرف چلنا شروع ہو گئی تھی, لوگوں نے یقین ہو گیا. لیکن پھر یہ خدا کھلا کہ پرویز لائی نو تے شہباز شریف دے اوتے مقدمہ درج کرن تو شجاعت صاحب کہتے ہیں میں روکیا, انٹرویو دیا انہوں نے, ریکارڈ پر موجود ہے. وہ
کہتے ہیں میرے کبھی تعلقات خراب ہی نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری پالیٹکس کماچ ڈیے پھڑ کے. اچھا پرویز لائی کے پرسکون ہونے کا نا ایک وجہ اور سمجھ آتی ہے. ان کے بڑے قریبی ذرائع ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ظہور لائی روڈ کے اوپر ان کے گھر میں دم درود کرنے والے باقاعدہ لوگ جو ہیں وہ بٹھائے ہوئے ہیں, وہ ورد کر رہے ہیں, درود شریف کا ورد کر رہے ہوں گے بے شک, ٹھیک ہے, لیکن ورد جاری ہے وہاں پر. اور جو ہے وہ اب کیا پڑھ کے پھونکتے ہیں پرویز لائی کے اوپر یا آنے جانے والوں کے اوپر ایسا نہیں پتا, لیکن یہ کام ہو رہا ہے, یہ مجھے ذرائع نے کنفرم کیا. اچھا, اور اسی وجہ سے بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ پرسکون بھی ہیں تو وہ پائیں حیت تکر وننگ پوزیشن میں پرویز لائی ہے, باقی تو وہی وجہ تو لڑائی لڑی جا رہے ہیں, وہ پائیں جہاں نا سکون نہ لاتے لاتے رکھ کے بیٹھے نے مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور لوگوں کا یقین ہے کہ جناب وہ جو گھر میں بیٹھ کے دم درود کر رہے ہیں وہ دے ورد دی وجہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد تویز گنڈے جو ہیں وہ بھی جاری ہو ساری نے پائیں. آپ کو پتہ ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا, یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا, شہباز شریف نے کہا, ساری دنیا کہتی کہ بشرا بی بی اور پنکی پیرنی جڑی ہے وہ جناب تویز گنڈے کر دیے, اور کدی لال کپڑے بن دی, کدی کالے کپڑے بن دیے, کدی جناب وہ سفید جھنڈے لہرا چھڑ دی پھڑ کے, کدی جناب ہریاں جھنڈیاں بلین دی, کدی نارنجی رنگ دیاں جناب وہ کہندے کہ پورے بنی گالا روڈ دے وہ لا دیو, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ اس طرف بھی جاری و ساری ہے زمان پارک کے اندر. تو چیزیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے زور لگ رہا ہے پائن. تویز گنڈے والی پارٹی جو ہے یعنی کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے, دم درود والی پارٹی جڑی کہ پرویز لائی ہے وہ چاہتے ہیں اسمبلی نہ ٹوٹے. فی الحال پرویز لائی صاحب جیتتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ اب گورنر کے حکم پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ طریقے عدم اعتماد آ چکی ہے اس لیے ابھی فی الحال اسمبلی تو کوئی ٹوٹ رہی پائے. وہ ناکام ہوگی اس کے بعد وہ توڑ دیں, وہ غلط بحث ہے, لیکن فی الحال نہیں ہو رہی. لہٰذا ابھی تک تو پرویز لائی کی منشا کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں. اور تویز گنڈے والے جڑے نا پائے نا وہ بڑی زور زور تھی جھینگا لالا ہم دے نعرے مارتے پھرتے پر کام بڑھ نہیں رہا, ٹھیک ہے. اور آج ہے 21 دسمبر. میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دوں کہ مجھے ایک اسٹرالوجر نے یہ بات کی ہے کہ 21 دسمبر کے بعد ایسا ڈاؤن فال آنا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر, اور پاکستان کا رائز شروع ہونا ہے, پاکستان کی پالیٹکس میں دوسرے لوگوں کا رائز شروع ہونا ہے کہ دیکھنے والے اور سمجھنے والے جو ہے نا وہ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ ایک ہی ہو گیا ہے. تو یہ بات انہوں نے ایک ڈیٹ دی ہے, اب پتہ نہیں آج 21 تاریخ ہے یہ پائے نا, مطلب کل کا پتہ لگ جائے, کل تو کی ہوتا ہے 21 کے بعد انہوں نے کہا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہے. میرے پاس جو انفارمیشن دی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.